اس وصف کو شکر کہتے ہیں۔ شکر ایسا وصف ہے جو خود اپنی ذات میں مقصود ہے، شکر کے ذریعے سے کوئی اور منزل حاصل کرنا مقصود نہیں، بلکہ شکر خود ایک منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنتوں میں صرف شکر ہوگا، شکر کے علاوہ اور کوئی وصف نہیں ہے۔ وہاں زہد نہیں ہے، وہاں صبر نہیں ہے، وہاں خوف نہیں ہے، وہاں توبہ نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، وہاں صرف ایک وصف وہ شکر کا وصف ہے، کیونکہ یہ شکر خود اپنی ذات میں مطلوب، یہ خود ایک منزل ہے۔ اور جنت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ منزلوں کی آخری منزل، اس منزل کے بعد تو مزید کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ اگر اس منزل کے اندر بھی کوئی راستہ ہو تو اس کا مطلب کسی اور منزل پہ آپ کو جانا ہے، کوئی اور منزل ہے نہیں، آخری منزل ہی وہی ہے۔ وہاں پر جب شکر ہے، اس کا مطلب شکر کے بعد اب کوئی منزل نہیں، شکر خود اپنی ذات میں ہی مطلوب ہے۔ اس لیے حدیث میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جنتی وہاں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ گویا کہ جب ملا کریں گے تو سبحان اللہ، سلام علیکم کہہ کے آپس میں ملاقات کریں گے، اور جب جدا ہوا کریں گے تو کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری ہمارا کلام یہی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، اس اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو وہاں جنتی صرف شکر کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہاں صرف ایک ہی نعمت باقی، وہ شکر کی عبادت باقی ہے۔ تو معلوم شکر کی عبادت جو خود اپنی ذات میں مطلوب ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے دوسرے جتنے اوصاف ہیں ان تمام کے تمام اوصاف کا اجر اور اس کا جو ثمرہ اور خلاصہ اللہ شاکر کو عطا کر دیتے۔ آپ صرف شاکر بن جائیں، اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والا بن جائیں، صبر کا مقام بھی آپ کو مل جائے گا، زہد کا فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی، توبہ کی فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی، خوف کی فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی۔ باقی جتنے بھی اوصاف ہیں، جن اوصاف کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ صرف شکر کرنے والے بن گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کے سارے باقی اوصاف ہیں، ان تمام اوصاف کا کمال بھی آپ کو عطا کر دیتے۔ شکر، اللہ اکبر، شکر ایسی چیز ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کھانے والا شاکر، کھانا کھانے والا شاکر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ اب ایک صبر کرنے والا روزے دار ہے، روزے سے ہے، صبر کر رہا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، صبر کی مشقت برداشت کر رہا ہے، اور ایک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو شکر کا مقام دے کر صبر کی فضیلت بھی اس کو عطا کر دی۔ وہ تو بھوکا رہ کے صبر کا مقام حاصل کر رہا ہے، یہ کھانا کھا کے بھی صبر کا مقام پا گیا۔ شکر تو ہے ہی ہے، اس کو منزل تو اس کو ملی گئی ہے، لیکن منزل کے نیچے کی جتنے اوصاف تھے تو گویا کہ نبی نے فرمایا سارے اوصاف کا کمال بھی اللہ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ شکر کرے۔ شکر تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ میاں کو کیا ہے، کیا ضرورت پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ ما یفعل اللہ، کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ تمہیں عذاب دیتا رہے؟ اگر ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ، ایمان اور شکر تمہارے اندر ہو تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں عذاب ہی تمہیں اس لیے دیتا ہوں، یا تو تم ایمان نہیں لاتے، کفر اختیار کرتے ہو، اور ایمان لاتے ہو تو پھر ناشکریاں کرتے ہو میری نعمتوں کی، تو میری نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے پکڑے جاتے ہو۔ اگر تم ایمان کے بعد بس شاکر بن جاؤ، میرا شکر کرتے رہو، ایک ایک نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتے رہو، اللہ فرماتے تمہیں مجھے عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھو یہاں اللہ نے کوئی اور وصف ذکر نہیں کیا، تم صابر بن جاؤ، تم زاہد بن جاؤ، تم توبہ کرنے لگ جاؤ۔ ہاں یہ اپنے اپنے مقام پہ ان چیزوں کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن وہ بھی اس طور پہ کہ صبر کر کے تم ایک اور مقام کو حاصل کر لو، زہد اختیار کر کے ایک دوسرے مقام کو حاصل کر لو۔ لیکن فرما دیا اگر تم میں شکر پیدا ہو جائے، ایمان کے ساتھ شکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو فرمایا پھر اللہ تمہیں نہ دنیا میں تکلیف دے گا نہ آخرت میں عذاب، تم دنیا میں بھی راحت پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی جنت مل جائے گی۔ تو شکر ایسی بڑی چیز ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں راتوں میں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، اور اتنے بلبلا کے گڑگڑا کے روتے ہیں راتوں کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنا گڑگڑاتے اتنا روتے ہیں اللہ کے آگے؟ آپ کھڑے ہو کہ اپنے پاؤں آپ کے ورم آ گئے،
تو آپ کہ اگلے پچھلے سارے اللہ نے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں اتنی عبادت و مشقت کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے ساری لغزشیں معاف کر دی اور مجھے اتنے مراتب عالیہ عطا فرما دے کہ امام الرسل بنا دیا، رسولوں کا امام بنا دیا، اور ختم نبوت کا تاج پہنا کے نبوت کے کمالات مجھ پر ختم کر دیے ہیں، اتنی عنایتیں اور فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دی ہیں، تو کیا یہ حق نہیں بنتا میں اس اللہ کا شکر کروں؟ آپ شکر میں لگ گئے، شکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھو شکر ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی چھوٹتے نہیں، اگر نعمت ہے تو بھی شکر ہے، نعمت نہیں ہے تو انسان اپنے سے کمتر کو دیکھ کر بھی شکر کرتا ہے۔